جی پروگرام میں خوش آمدید آپ کو کہتے ہیں دوبارہ کہ ہم بات کر رہے ہیں حدیبیہ پیپر مل کیس جو حکومت چاہ رہی ہے اس کی دوبارہ انویسٹیگیشن کی جائے. آئینی ماہرین اس بارے میں کیا کہتے ہیں کہ جس کا فیصلہ ایک بار سپریم کورٹ دے چکی ہو, کن بنیادوں کے اوپر یہ دوبارہ ٹیک اپ ہو سکتا ہے کیس, اس کے امور کے اوپر کریں گے بات. اور اس سے پہلے تھوڑی سی گفتگو کر لیتے ہیں اس بات پہ. قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس کیس کا فیصلہ سنایا تھا. جب سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب جیتے ہیں کیس اپنا, اس کے بعد یہ حدیبیہ پھر زندہ ہو گیا ہے. دیکھیں اصل فیصلہ پڑھنا پڑے گا ہائی کورٹ کا. اگر تو ہائی کورٹ نے لکھ دیا ہے یہ فیصلہ کہ یہ ٹرائل جو ہے یہ اس قسم کی ہو گئی ہے کہ اب اس کو اس میں مزید کو گنجائش موجود نہیں ہے, سپریم کورٹ میں یہ فیصلہ نہیں, ہائی کورٹ نے فیصلہ جو کیونکہ اس کی اپیل جانی تھی ہائی کورٹ کے اندر, نیب نے اس کے خلاف اپیل میں جانا تھا. صحیح. اور نیب جو تھی وہ اس کے خلاف اپیل میں نہیں گئی تھی کہ ہمارا ایک دفعہ بند ہو گیا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں سپریم کورٹ میں بھی ریلیف نہیں ملے گی. تو اس کے اوپر آپ کو یاد ہوگا کہ جسٹس اپنا اس نے کھوسا نے اس کو بولا تھا کہ کیا آپ ابھی فیصلہ کرنا چاہیں گے کہ آپ اپیل کریں, اس لیے کہ ہم آپ کو مہلت دیتے ہیں کہ آپ کے اوپر چونکہ نواز شریف حکمران تھا اس لیے میلافائڈی انٹینشن کے تحت آپ جہاں پر نہیں آئے, کیونکہ صاحب بات ہے نیب کا چیئرمین جو تھا اس کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ کرے یا نہ کرے اپیل. تو اس نے کہا تھا کہ میں نہیں کروں گا قمر الزمان نے. تو اس نے کہا تھا آج سے نیب ہمارے لیے مر گئی. کھوسا صاحب نے کہا تھا آج سے نیب کی موت واقع ہو گئی, کیونکہ ہم کو آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ایک کیس کے اندر جان موجود ہے, آپ اپیل میں نہیں. پہلی بات تو ایک بات بڑی جینون سی بات ہے کہ کوئی بھی اگر ایک جینونلی عام آدمی بھی ہوتا تو وہ بھی کیس آخری وقت تک ہارتا نہیں ہے. یہ فیصلہ سپریم کورٹ کو کرنا چاہیے تھا, قمر الزمان کو نہیں کرنا چاہیے تھا کہ کیس میں جان ہے کہ نہیں ہے. صحیح ٹھیک, لیکن قمر الزمان نے ظاہر بات ہے ان کو نیب کا چیئرمین تھا, اوپر سارا کچھ تھا, اور مجھے پتا ہے وہ جس طرح وہ لگا ہے اور ساری بیوروکریسی جانتی ہے, تو وہ انہوں نے اس کو نہیں کیا. لیکن جس وقت آپ نے وہ کر دیا اور پھر نیب کے چیئرمین کو سپریم کورٹ نے بلا لیا, تو پھر اس کے اوپر پھر سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا 3 بینچ سے کہ اب کوئی راستہ نہیں رہ گیا کہ اب اس کو لمیٹیشن ایکٹ کے تحت اس کو ہم فارغ کریں. آج جو بحث ہوئی ہے وہ جو انہوں نے جا کے اٹارنی جنرل سے بات کی ہے, علی ظفر نے کی ہے کہ کیس چلانا نہ چلانا یہ تو بات کی بات ہے, انویسٹیگیشن کرا لو. انویسٹیگیشن تو دنیا کے ہر قانون میں ہو سکتی ہے, کیونکہ عثمان صاحب دیکھیں نا, میں ایک قتل کے کیس میں بری ہو جاتا ہوں, سپریم کورٹ میں جا کے بری ہو جاتا ہوں, لیکن اچانک انویسٹیگیشن سے پتہ چلتا ہے کہ نہیں, میرے خلاف کچھ گواہیاں ایسی تھیں جو اس وقت چھپی ہوئی تھی جو نہیں پتہ چلی. فار ایگزامپل ڈگ کرتے ہوئے میرے گھر میں سے ایک لاش نکل آتی ہے جس کو مقتول کو جو کہ غائب تھی, اور اچانک اس کے ساتھ آلہ قتل بھی برآمد ہو جاتا ہے. تو دنیا کی کوئی طاقت اس فریش کیس کو فریش ایویڈنس کے طور پہ لانے کے لیے نہیں آ سکتا. حدیبیہ بنیادی طور پر اٹس اے کرمنل کیس, کیونکہ حدیبیہ کا جو بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ حدیبیہ میں پاکستان کی عدالتی نظام انوالو نہیں, انگلینڈ کا عدالتی نظام انوالو ہے. انگلینڈ میں ایک جگہ پہ نواز شریف صاحب کی خاندان نے کچھ لوگوں سے قرض لیا, اور اس قرض کی ادائیگی کے لیے انہوں نے انگلینڈ میں درخواست دی. جب انہوں نے درخواست دی تو نواز شریف صاحب نے اپنے یہ 4 فلیٹ جو تھے شہباز شریف, انہوں نے اپنے عدالت کے سامنے پلیج رکھے. آپ اس کی ملکیت میں ہوتے ہیں تو پلیج رکھتے ہیں نا, کہ اگر ہم نے ان کے پیسے نہ دیے تو یہ 4 فلیٹ عدالت بیچ کے ان کی ادائیگی کر دے گی. پھر اس کے بعد اب عرفان قادر صاحب آگے ہیں, سابق اٹارنی جنرل ہے جی عرفان قادر صاحب, ان سے پوچھیں گے کہ اس کے کیا قانونی پہلو ہیں. السلام علیکم قادر صاحب. جی وعلیکم السلام. انویسٹیگیشنز کے بعد دوبارہ یہ ٹیک اپ ہو سکتا ہے نہیں تو, اور کوئی فریش ایویڈنس بھی آ سکتا ہے اس کے اندر کہ کنکلوسیو ہو چکا ہے ایویڈنس بھی؟ دیکھیں یہ کیس جو تھا یہ پولیٹیکل ایکسپیڈینسی کے اوپر صحیح بات, اس کو کولڈ سٹوریج میں رکھ دیا گیا تھا. جب جنرل مشرف کے ٹائم پہ معاہدہ ہو گیا تھا میاں نواز شریف صاحب سے 10 سال کا جی کہ اب معاہدہ ہو گیا ہے, لہذا یہ جو کیسز تھے یہ سارے جس کو انگریزی میں ہم کہتے ہیں بیک برنر پہ چلے گئے تھے. وہ کہ یہ پینڈنگ تھے لیکن یہ منطقی انجام کو نہیں پہنچے تھے, کیونکہ کوئی بھی فوجداری کیس جو ہے اس کو منطقی انجام پہ پہنچنے کا ایک ہی طریقہ ہے, یا تو اس میں اس کنوکشن ہو کسی کی, یا ایکویٹل ہو, یعنی یا کوئی شخص بری ہو یا وہ اس کی سزا ہو, اس کے علاوہ کوئی تیسرا راستہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو لہذا یہ سب سے پہلی جو رسپانسبلٹی تھی کہ اس کیس کو چلایا جاتا, جبکہ میاں صاحب واپس آئے تھے تو وہ تو اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کی تھی. ٹھیک, اکاؤنٹیبلٹی کورٹ تو اس میں خاموش تماشائی بنا رہا اور یہ سوچتے رہے کہ
نیب جو ہے وہ نیب اس کو موو کرے. نیب کیسے موو کرے گا کہ بھئی سرکار جو ہے اس وقت کی وہ خود ہی تو انہوں نے ملک سے جانے دیا تھا, تو پروسیکیوشن جو ہے وہ تو خود ریاست کا حصہ ہے, اسٹیٹ کا حصہ ہے, تو اسٹیٹ پروسیکیوٹ کرتی ہے اور اسٹیٹ ہی کہہ رہی ہے آپ باہر چلے جائیں. تو ان حالات میں اسٹیٹ کیا پروسیکیوٹ کرے گی, اس کی کیا جسٹیفیکیشن ہے کہ وہ درخواستیں دے وہاں پہ. لیکن نیب درخواست دے یا نہ دے, جو اکاؤنٹیبلٹی کورٹ ہے اس کو چاہیے تھا کہ ون وے اور دی ادر اس کو فیصلہ کرتے. وہ انہوں نے اس کو کولڈ سٹوریج میں رکھا. اب جب یہ معاملہ کولڈ سٹوریج میں پڑا ہوا تھا تو میاں نواز شریف کی طرف سے ایک درخواست آ گئی ہائی کورٹ میں کہ اس کو ختم کیا جائے, کوش کیا جائے. ٹھیک ہے. ہائی کورٹ کے 2 ججز میں آپس میں کوئی ڈفرنس ہو گیا تو ایک تیسرا ریفری جج آیا تھا. ٹھیک. ان تینوں ججوں کو قانون کا پتہ ہی نہیں تھا. ٹھیک. اور انہوں نے اس کو کوش کر دیا اور غلط کوش کر دیا. ٹھیک. یہ بات جب پناما بینچ جو تھا اس کے نوٹس میں آئی کہ یہ کوش ہو گیا ہے, تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑا غلط ہے, نیب اپیل فائل کرے. اس پناما بینچ کو بھی قانون کا پتہ نہیں تھا کہ اس میں اپیل فائل کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں تھی. یہ تو کیس کبھی ختم ہی نہیں ہوا تھا. لیکن اس وقت وہ بھی فرط جذبات میں تھے, انہوں نے بھی ایک فیصلہ غلط, یعنی ایک نیب کو ایک اپنی طرف سے ڈائریکشن دینے کی کوشش کی, نیب اپیل فائل کرے. بہرکیف نیب نے اپیل فائل کی تو وہ اپیل جو تھی تب تک وہ بہت عرصہ گزر چکا تھا, وہ ٹائم بار ہو گئی تھی. تو سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ تو ٹائم بار ہو گئی ہے. اب ایک طرف تو سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ ٹائم بار ہو گئی ہے, لیکن جو میاں نواز شریف صاحب کے خلاف ہائی جیکنگ کیس تھا اس میں جب تقریباً 100 سال کے بعد, 100 سال تو نہیں بہرحال بڑے سالوں کے بعد جب اپیل فائل کی گئی تو اسی سپریم کورٹ نے کنڈون کر دیا وہاں پہ. تو یہ سارے فیصلے جو ہے نا یہ سارے ہی غلط تھے, اور سپریم کورٹ کے آپس کے فیصلوں میں بھی سارا تضاد تھا. یہ سیاست کو اب ریگولیٹ کیا جا رہا ہے ان کیسز کے ذریعے. موجودہ حکومت جو ہے وہ اب یہ چاہ رہی ہے کہ کسی طرح سے یہ جو بہت بڑا اس کو جس طرح کے خزانہ مل گیا ہے وہ اس کیس کو اگر زندہ کر دے گی تو حکومت جو ہے وہ بڑی مضبوط ہو جائے گی, اور اس سے ان کی آگے کی سیاست جو ہے میاں نواز شریف کی اس کو کمزور کر دیا جائے گا. تو یہ اس وقت سیاست, عدالت, قانون اور پولیٹیکل ایکسپیڈینسی کے درمیان ایک ایسے فضول قسم کے گنجل پڑے ہوئے ہیں کہ اس کو کھولنے کے لیے آپ کو بڑے کمپیٹنٹ اور کامن سینس رکھنے والے اچھے ججز چاہیے. وہ کدھر سے آئیں گے؟ ابھی تک وہ ججز جو ہیں ان کے فیصلے آپ دیکھ لیں, میں نے آپ کو بتا دیا فیصلہ. ایک طرف تو 8-10 سال یعنی سال پرانا جو ہے اپیل جو ہے اس کو کہتے ہیں کہ یہ تو ہو سکتی ہے, دوسری طرف کہتے ہیں ٹائم بار ہے. تو جہاں سپریم کورٹ کے اپنے فیصلے جو ہیں اس قدر متصادم ہو تو آپ کا ملک جو ہے وہ لا قانونیت کی طرف جائے گا یا وہ قانون کی طرف جائے گا. چلیں جی, عرفان قادر صاحب بڑی تفصیل سے اس کے قانونی پہلوؤں کا انہوں نے جائزہ لیا اور جس طرح سے بتایا, میرا خیال اس سے پہلے اس طرح انٹرپریٹ کسی نے نہیں کیا. ایگزیکٹلی یہی ہے کہ رائٹ فرام دا ویری بگننگ آپ چلتے جائیں آپ کو وہ واحد کیس ہے جس کی ایک دن کے لیے بھی ہیرنگ ہی نہیں ہوئی اور سپریم کورٹ تک پہنچ گئی. اس سے زیادہ مثال نہیں دے جا سکتی کسی طرح پر. نہیں, آج زمین بھی نیلام ہو گئی ہے شیخوپورے میں. جی محمد بھوٹا صاحب ابھی پتا چلے گا کہ آپ وہ بوٹا لگایا کس نے تھا. محمد بھوٹیا پٹ بوٹے دا بوٹا تے بوٹا نہ کوئی جان تے تھا نہ قبریں بنیا نہ کفن ملے نہ کسی دکان تے. ہم وہ بچپن میں محمد بھوٹے کا نام بڑا مزے سے لیا کرتے تھے. چلے جی, بریک کا وقت ہے, بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد آئیں گے اور ایک اور ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ہے جہانگیر خان ترین صاحب کے گروپ کی. کو لگتا ہے کہ صلح ولا ہو رہی ہے کس طریقے سے, اور ایک اور آمد آ رہی ہے جو چودھری نثار علی خان صاحب حلف اٹھانے کی خبریں عام ہیں کہ اگلے ہفتے حلف اٹھائیں گے. کیا تبدیلی ہو سکتی ہے پنجاب کی سیاست میں, اس پہ کریں گے بات.